خاتم کے قبیلے کا نام طے تھا اور اسی نسبت سے وہ خاتم طائی کہلاتا تھا۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد جب وہ یمن کے تخت پر بیٹھا تو اس کی سخاوت اور انصاف پسندی کے چرچے دور دور کے ملکوں تک پھیل چکے تھے۔ جو بھی سنتا بے اختیار مرحبا کہہ اٹھتا۔ اکثر لوگ اسے دیکھنے آتے، خوش ہو جاتے۔ بہت سے لوگ اس کی سخاوت کی آزمائش کرنے کے لیے اس کے پاس آتے اور طرح طرح کے سوال کرتے۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی کہ حاتم طائی سے کیسی ہی قیمتی چیز کا سوال کیوں نہ کیا جائے، وہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ حاتم طائی جس گھوڑے پر سوار ہو کر سیر و شکار کے لیے نکلتا وہ ایک بہترین نسل کا گھوڑا تھا۔ ایسا گھوڑا سارے عرب میں کسی کے پاس نہ تھا۔ ایک بار وہ شکار کرنے کے لیے ایک جنگل میں خیمہ لگائے ہوئے تھا۔ دن بھر شکار کی تلاش میں گھوڑا دوڑائے پھرتا، لیکن اتفاق سے کوئی شکار ہاتھ نہ آیا۔ شام کو جب وہ واپس اپنے خیمے میں آیا تو اسے خادموں کی زبانی معلوم ہوا کہ کوئی مسافر پھرتا پھرتا وہاں آ گیا ہے۔ حاتم طائی سوچ میں پڑ گیا کہ آج شکار تو ملا نہیں، اب اس مہمان کی خاطر کیسے کی جائے۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ اس گھوڑے کو ہی ذبح کر لیں اور اس کا گوشت پکا کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کریں۔ خادموں نے ایسا ہی کیا۔ صبح کے وقت جب وہ مسافر رخصت ہونے لگا تو اس نے حاتم سے کہا، اے حاتم، میں تیری سخاوت کا سن کر بڑی دور سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تو کسی کا سوال رد نہیں کرتا۔ اگر تو ایسا ہی صحیح ہے تو خدا کے نام پر اپنا گھوڑا مجھے دے دے۔ حاتم طائی نے ایک آہ بھری اور کہا، کاش تم نے یہ سوال کل شام کیا ہوتا جب کہ میں شکار سے واپس آیا تھا۔ شکار سے میں خالی ہاتھ لوٹا تھا اور یہ میری شان کے خلاف تھا کہ میرے مہمان کا کھانا گوشت سے خالی ہو۔ میں نے مجبوراً وہ گھوڑا ہی ذبح کروا دیا تھا۔ حاتم کی یہ بات سن کر مسافر حیران رہ گیا۔ حاتم نے اشرفیوں کی ایک تھیلی مسافر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو، اب گھوڑے کی بجائے یہ اشرفیوں کی تھیلی میری طرف سے قبول کرو۔ ان سے تم کوئی عمدہ سا گھوڑا خرید لینا۔ مسافر ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، حضور، مجھے نہ گھوڑا چاہیے اور نہ اشرفیاں، میں تو فقط آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ جو شخص اپنے مہمان کی دعوت کے لیے اپنا بہترین گھوڑا ذبح کر دے، کوئی دوسرا شخص سخاوت میں اس کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ آفرین، صد آفرین، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ مسافر اسی طرح واپس چلا جانا چاہتا تھا، لیکن حاتم نے بڑے اصرار کے ساتھ اسے اشرفیوں کی تھیلی دے کر رخصت کی۔ اس زمانے میں عرب پر نوفل بادشاہ کی حکومت تھی۔ نوفل بڑا رعب داب والا بادشاہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چھوٹے بڑے سب کی عزت کریں اور دن رات اس کے گن گائیں، مگر لوگ حاتم طائی کی تعریف کرتے تھے۔ کیا عرب، کیا یمن، ہر جگہ اس کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ نوفل حاتم طائی کی اس عزت اور شہرت سے جل کر اس کا دشمن بن گیا۔ اس نے یہ تو نہ سوچا کہ وہ بھی حاتم کی طرح لوگوں سے پیار کر کے نام پیدا کرنے کی کوشش کرے، بلکہ سوچنے لگا کہ کسی طرح حاتم طائی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے لشکر کے ایک ہٹے کٹے سپاہی سے کہا کہ تم یمن جاؤ اور کسی طرح حاتم طائی کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ وہ سپاہی یمن پہنچا اور مسافر بن کر حاتم طائی کا جاں مہمان ہوا۔ حاتم طائی نے اس کی خوب خاطر تواضع کی اور اسے بڑے آرام سے رکھا۔ کئی دن تک وہ حاتم طائی کی مہمان نوازی کا لطف اٹھاتا رہا اور ساتھ ہی طاق میں رہا کہ کب موقع ملے اور کب حاتم طائی کا سر کاٹ لے اور نوفل کے پاس لے جا کر انعام پائے۔ آخر ایک رات موقع غنیمت جان کر اٹھا اور حاتم کے سرہانے جا پہنچا۔ خنجر نکال کر ابھی وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ حاتم طائی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن حاتم طائی نے بڑے پیار اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس سے اس کی حرکت کا سبب پوچھا۔ اس نے مارے ڈر کے سارا حال سچ سچ کہہ ڈالا کہ مجھے نوفل بادشاہ نے آپ کا قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اس کے لیے بھاری انعام کا وعدہ کیا تھا۔ حاتم نے کہا، جلدی سے میرا سر کاٹ لو اور خاموشی سے یہاں سے لے جاؤ، دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی خادم کی آنکھ کھل جائے اور تمہارا کام پورا نہ ہو سکے۔ سپاہی تو یہ سمجھے ہوئے تھا کہ بس اب کوئی دیر میں میری زندگی کا خاتمہ ہو جانا ہے۔ حاتم اپنے پہرے داروں کو بلوا لے گا اور مجھے قتل کر ڈالے گا۔ لیکن حاتم کی یہ بات سن کر وہ اس کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، حضور،
میری خطا معاف کر دیجیے، میں نے نوفل کے کہنے پہ آ کر اس کا برے کام کا ارادہ کیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں اور آج سے ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ حاتم تائی نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اشرفیوں کی کئی تھیلیاں دے کر رخصت کیا۔ جب نوفل کو اس بات کی خبر ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بہت سا لشکر جمع کیا اور یمن پر چڑھائی کر دی۔ حاتم تائی کو بھی معلوم ہو گیا کہ نوفل بادشاہ فوج لے کر چڑھ آیا ہے، لیکن وہ تو نیک اور خدا سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں بھی فوج لے کر مقابلے پر آیا تو دونوں طرف ہزاروں آدمی مارے جائیں گے اور ان کا خون میری گردن پر ہوگا۔ تو یہ سوچ کر وہ مقابلے پر آنے کی بجائے اکیلا اپنی جان لے کر جنگل کے غار میں جا چھپا۔ نوفل کو جب حاتم کے چھپ جانے کا پتہ چلا تو اس نے منادی کروا دی کہ جو شخص حاتم کو گرفتار کر کے لائے گا 500 اشرفیاں انعام پائے گا۔ 500 اشرفیاں انعام کا سن کر بہت سو کو لالچ ہوا اور لگے حاتم کو تلاش کرنے۔ ایک غریب لکڑہارا اور اس کی بیوی جنگل میں لکڑیاں چنتے ہوئے اتفاق سے اسی غار کے پاس جا پہنچے جس میں حاتم تائی چھپا ہوا تھا۔ لکڑیاں چنتے ہوئے عورت کہنے لگی، کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہمیں کہیں سے حاتم مل جاتا، اسے پکڑ کر نوفل بادشاہ کے پاس لے جاتے اور 500 اشرفیاں انعام پاتے، زندگی تو آرام سے کٹتی۔ بیوی کی بات سن کر لکڑہارے نے کہا، تو پاگل ہے کیا؟ اپنی قسمت میں تو یہی ہے کہ لکڑیاں چن چن کر بیچیں تب کچھ پیٹ کا آسرا ہو، بھلا حاتم ہمارے ہاتھ کیوں آئے گا؟ عورت ٹھنڈی سانس بھر کر چپکی ہو رہی اور پھر لکڑہارا لکڑیاں چننے لگا۔ حاتم تائی ان دونوں کی باتیں سن چکا تھا۔ اس نے اپنے جی میں سوچا کہ یہ بیچارے غریب ہیں، ان کی مدد نہ کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ وہ فوراً غار سے نکلا اور ان کے سامنے آ کر کہنے لگا، بابا میں حاتم ہوں، تم مجھے نوفل کے پاس لے چلو، 500 اشرفیاں تمہیں مل جائیں گی۔ لکڑہارے نے حیرانی سے حاتم کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر کہنے لگا، آپ سچ کہتے ہیں حضور، میں آپ کو گرفتار کرا کے نوفل سے انعام تو لے سکتا ہوں، لیکن نوفل نہ جانے آپ سے کیا سلوک کرے۔ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، میں لالچ میں آ کر آپ کو دشمن کے حوالے نہیں کروں گا، آخر مجھے ایک دن مرنا اور خدا کے منہ دکھانا ہے۔ حاتم تائی نے اسے بہت سمجھایا کہ تم مجھے نوفل کے پاس لے چلو، میں اپنی خوشی سے یہ بات کہتا ہوں، میری تو ہر وقت یہی خواہش ہے کہ میرا جان و مال کسی غریب کے کام آئے۔ لیکن لکڑہارا کسی طرح اس بات پر آمادہ نہ ہوا۔ اس پر حاتم تائی نے کہا، اگر تم مجھے نوفل کے پاس نہیں لے جاؤ گے تو میں خود اس کے پاس چلا جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اس لکڑہارے نے مجھے غار میں چھپا رکھا تھا۔ لکڑہارا ہنسنے لگا اور بولا، حضور اگر بلائی کے بدلے میری قسمت میں برائی لکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی ہو، میں خود تو آپ کو ہرگز نوفل کے پاس نہیں لے جاؤں گا۔ وہ اپنی اشرفیاں اپنے پاس رکھے۔ ان میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ 3-4 لوگ حاتم کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ نکلے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حاتم یہی ہیں تو وہ اسے پکڑ کر نوفل کے پاس لے چلے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی بھی افسوس کرتے ہوئے ساتھ چل دیے۔ جب نوفل نے دریافت کیا کہ حاتم کو کون پکڑ کر لایا ہے تو سب بڑھ بڑھ کر ڈینگے مارنے لگے۔ ایک کہتا تھا کہ حاتم کو میں نے پکڑا ہے، 500 اشرفیاں مجھے ملنی چاہیے۔ دوسرا کہتا تھا کہ حاتم کو میں نے پکڑا ہے، انعام میرا ہے۔ تیسرا کہتا تھا کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں، حاتم کو تو میں نے گرفتار کیا ہے، انعام پر میرا حق ہے۔ سب لوگ انعام کے لالچ میں بڑھ بڑھ کر باتیں سنا رہے تھے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی دونوں ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں حاتم کے لیے آنسو تھے۔ جب سب لوگ شوخیاں مار مار کر خاموش ہو گئے تو حاتم نے کہا، اے نوفل، یہ سب جھوٹے ہیں، مجھے تو یہ لکڑہارا پکڑ کر لایا ہے، 500 اشرفیاں اس سے ملنی چاہیے۔ نوفل نے لکڑہارے سے پوچھا، تو اس نے سارا واقعہ سچ سچ کہہ دیا کہ حاتم میری مدد کرنے کی خاطر اپنے آپ کو چلا آیا ہے؟ نوفل یہ سن کر حیران رہ گیا، بار بار حاتم کی طرف دیکھتا تھا اور دل میں شرمندہ ہو کر سوچتا تھا کہ جو شخص ایسا صحیح ہے کہ ایک غریب کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور حاتم کو مرحبا آفرین کہتے ہوئے بڑی عزت کے ساتھ اپنے برابر بٹھایا۔
جن لوگوں نے حاتم کو پکڑنے کی جھوٹے دعوے کیے تھے انہیں اشرفیوں کے بدلے جوتے لگوائے اور لکڑہارے کو 500 اشرفیاں انعام دی۔ پھر اپنی زیادتی پر حاتم طائی سے معافی مانگی۔ اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہا ہمیشہ حاتم طائی کی عزت کرتا رہا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کس طرح حاتم صحیح اور ایک نیک انسان تھا، جس کو اپنی جان کی بھی فکر نہیں تھی اور وہ لوگوں کی مدد کو پہنچ جاتا تھا۔ ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔